توحید اللہ رب العزت کا حق ہے، اور اسی توحید کی تعلیم کے لیے، توحید کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے پیغمبر بھیجے، کتابیں نازل فرمائیں۔ توحید یہ ہے کہ ہر قسم کی عبادت صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ والعبادت اسم جامع لکل ما یحب ویرضا، اور عبادت یہ اسم جامع ہے ہر اس چیز کے لیے کہ جو اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے ہو، من الاعمال والاقوال والاحوال، اعمال سے، اقوال سے اور احوال سے، یعنی عمل، قول اور حال باطن کا۔ تو پتہ چلا کہ دل کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ جو احوال باطنہ ہے، جوارح کے ایمان سے قلب کا ایمان افضل ہے، جوارح اعضاء کی عبادت سے قلب کی عبادت افضل ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی نظر وہ قلب پہ ہوتی ہے، دل پہ ہوتی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم، اللہ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، ولكن ينظر الى قلوبکم، مگر تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا چل رہا۔ یہ جو تم عبادت کر رہے یہ خالص اللہ کے لیے ہے یا اس میں کوئی غیر کا شائبہ شامل ہے؟ تو جس نے جتنا دل کے اوپر محنت کی اتنا وہ الہیت، اخلاص اور ولایت کاملہ کے مراتب پہ پہنچ گیا۔ دل کی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے حسن ظن، اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا۔ جس نے حسن ظن کو پا لیا، سمجھ لو اس نے زندگی کا سکون پا لیا اور زندگی کی راحت پا لی۔ جو حسن ظن کے معنی کو سمجھ گیا کہ اللہ کے ساتھ حسن ظن، احسنوا، اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھو، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ اس کی تشریح فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں احسنوا بالظن، حسن ظن باللہ، کہ تم اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھو، اللہ کے ساتھ اچھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل موتہ بثلاثۃ ایام، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی دنیا سے رخصتی سے 3 دن پہلے سنا کہ میرے حبیب نے فرمایا لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ، کہ تم میں سے کوئی بندہ نہ مرے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ سے حسن ظن رکھتا ہو، اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہو۔ اور تمام انبیاء حسن ظن کے معاملے میں سب سے اعلیٰ درجے پہ فائز ہوتے ہیں۔ حسن ظن کے متعلق ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بی بی حاجرہ کو مکہ مکرمہ کے بے آب و گیا اور غیر ذی زرع علاقے میں لے کے آئے، جہاں نہ کوئی فصل، نہ پانی، نہ کچھ اور انسان، اور یہاں چھوڑ کے جانے لگے، تو حضرت طویل حدیث ہے بخاری کی، حضرت حاجرہ علیہ السلام نے دوڑ کے گئی ابراہیم علیہ السلام کے بعد اور عرض کیا اے ابراہیم اب ہمیں آئینہ تذہبو، کدھر چلتے ہیں آپ اور کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ یہ بھی آپ ہو گیا میدان، نہ کوئی انسان، نہ چرند، نہ پرند، اور آپ ہمیں اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا، چلتے رہے۔ بی بی حاجرہ پھر دوڑ کے گئے، پھر یہی عرض کی کہ اے ابراہیم ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی جواب نہ دیا۔ آخر کار بی بی حاجرہ علیہ السلام نے عرض کی کہ امرک اللہ بہذا، اللہ نے آپ کو اس کا امر کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نا، بالکل مجھے اللہ نے امر کیا۔ اب حسن ظن دیکھو ایک بی بی کا کہ وہ فرماتی ہیں کہ جب آپ نے، اللہ نے اس کا امر فرمایا ہے تو پھر ہمیں اللہ ضائع نہ کرے گا۔ اسی حسن ظن کی برکت سے ایسا پانی وہاں سے نکلا جس کو آج ہم آب زمزم کہتے ہیں، اتنی برکت والا پانی کہ رہتی دنیا تک لوگ اس کو مقدس سمجھتے رہیں گے، اس کا پینا بھی مقدس، اس کا جسم پہ لگانا بھی مقدس، لوگ اس کو تقدیس کے نام سے جانتے ہیں، آب زمزم۔
اور اسی حسن ظن کی برکت ہے اللہ سے، اسی حسن ظن کی برکت ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار حضرت اور امام الانبیاء نبی الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ اسی حسن ظن کی برکت ہے، اور یہ حسن ظن ہے کہ جب انسان اللہ کے ساتھ اپنا حسن ظن کامل کر لیتا ہے پھر اسی طرح کی امداد، اس کے حضرت یعقوب علیہ السلام کا حسن ظن دیکھو، جب بیٹے سب وہاں مصر میں گرفتار ہو گئے اور یوسف علیہ السلام تو بچپن میں ہی گم ہو گئے اور پھر وہاں مصر میں تھے، تو باقی بیٹے بھی جب وہاں گئے اور وہ طویل ایک واقعہ ہے، تو یہاں پیغمبر خدا نے مایوسی اور ناامیدی کا اظہار نہیں کیا، انہوں نے یہ نہ کہا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوگا، بلکہ یہاں بھی حسن ظن کہ اللہ قریب ہے، مجھے امید ہے اللہ سے کہ اللہ ان سب کو لے آئے گا میرے پاس۔ اور پھر ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے عجیب و غریب واقعات ہوتے ہوتے اللہ سب کو اکٹھا کر دیتا ہے۔ یہ حسن ظن کی برکت ہے عزیزان کرام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریا کے کنارے گرفتار ہونے کا خدشہ، ادھر سے فرعون کا لشکر بھی آ رہا، ادھر سامنے پانی، ایسی حالت میں بھی حسن ظن دیکھو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں بھی کہتے ہیں میرا رب میرے ساتھ ہے اور مجھے نجات کا راستہ مل جائے گا۔ پھر تاریخ نے دیکھا، ہم اپنے تاریخ کے اوراق میں پڑھا کہ وہی فرعون، وہی جو طاقت اور لاؤ لشکر والا تھا، اسی دریا میں غرق کر دیا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو امید اور حسن ظن کی برکت سے اسی دریا سے پار نکلنے کا راستہ دے دیا گیا۔ آج کی ان باتوں کو بہت غور سے سنیے گا، دل کے کانوں سے سنیے گا، اور اگر آپ نے حسن ظن کو پا لیا تو یقین جانے آپ کی زندگی راحتوں والی ہو جائے گی۔ کیونکہ میں نے اپنی زندگی کے تجربے میں دیکھا، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو پڑھتے پڑھتے اللہ کا ذکر کرتے کرتے تھک گئے لیکن کچھ نہ پا سکے، صرف ایک بد زنی کی بنا پر۔ حسن ظن نہیں تھا، بس بد زنی اور بد گمانی، بے یقینی، نا امیدی، اسی نے ان کو ہلاکت اور بربادی میں ڈال دیا۔ اور میں نے ایسے بھی دیکھے کہ جن کا حسن ظن تھا اللہ سے، انہیں پوری امید تھی، یقین تھا اللہ کی ذات پہ، اللہ نے ان کے لیے راستے بنا دیے، اللہ نے ان کو آسانیاں عطا فرما دی۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم یقین کے اوپر واپس کچھ عرصہ، وہی جیسے پہلے ہم نے کچھ عرصہ یقین کے اوپر اور حسن ظن کے اوپر کچھ عرصہ بیان کیے تھے، وہی چیزیں ہم پھر دوبارہ شروع کریں گے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ کچھ ساتھی نئے آئے تو ان کو نہیں ہے کہ یقین کسے کہتے ہیں، حسن ظن کسے کہتے ہیں، اور اس کے کیا فوائد ہیں، کتنا کمال ہے اس میں۔ تو حسن ظن ہے کہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قریش مکہ سے پناہ لیتے ہیں غار کے اندر، جس کو ہم غار ثور کے نام سے جانتے ہیں۔ اور اگر کوئی غار ثور کے وہاں گیا ہو اس علاقے میں، وہ وہاں کھڑا ہو کے دیکھے تو غار کا دہانہ ایسے نیچے ہے، مطلب جب کھڑا ہوتا ہے نا تو غار کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، ذرا سا اگر اس نے نگاہ نیچے ڈالی تو غار کے اندر سب کچھ نظر آ جاتا ہے۔ غار ہرا میں تو تھوڑا سا آپ کو جھکنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، لیکن غار ثور میں جانے والوں کو پتا ہے کہ وہاں ذرا سا آپ نے نگاہ نیچے ڈالی، آپ کو نیچے سب کچھ نظر آ جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا پڑے، فرمایا یا رسول اللہ یہ تو ہم تک پہنچ گئے، اگر ذرا سے انہوں نے نیچے نظر ڈالی تو ہم نظر آ جائیں گے۔ اللہ کے نبی کا حسن ظن دیکھو، اس حال میں بھی فرماتے ہیں کہ رب ہمارے ساتھ ہے، تم مت گھبراؤ۔ اور پھر اللہ نے ایک کمزور سا کیڑا مکڑی، اس کو حکم دیا، اس نے جالا تن دیا، وہ جب پناہ دینے پہ آتا ہے تو وہ ایک کمزور سا جالا بھی پناہ گاہ، مضبوط پنوں سے زیادہ مضبوط پناہ گاہ بن جاتا ہے۔ اور پھر وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قریش سے وہ شخص جو پہلے تنہا نکلا تھا عرب کے صحرا میں اور قریش سے پناہ پکڑتا ہوا اور رات کے اندھیرے میں نکلا اور مدینہ منورہ پہنچتا ہے، قلیل عرصے 10 سال کا قلیل عرصہ، اور مدینہ منورہ اللہ نے انبیاء اپنے محبوب کو عجیب محبوب بنایا، اللہ نے اپنے محبوب کی اولاد کو بھی عجیب محبوب بنایا۔
جہاں جہاں میرے نبی اور میرے نبی کی اولاد پہنچی اللہ نے ان علاقوں کو بھی عزت بخش دی. مکہ المکرمہ ہوا اور جب میرے نبی کے قدم مبارک یثرب کی وادی میں پہنچے، یثرب بیماری کا علاقہ تھا، وہاں یہ مدینہ کو پہلے یثرب کہتے تھے. جب میرے نبی کے قدم یثرب پہنچے تو مدینہ المنورہ ہوا. جب وہاں سے میرے نبی کی اولاد نجف میں پہنچی تو نجف اشرف ہوا. جب وہاں سے مزار میں پہنچی تو مزار شریف ہوا. اللہ نے اپنے نبی کی ایسا محبوب بنایا اپنے نبی کو، جن علاقوں نے جو ان سے نسبت پکڑی ان علاقوں کو بھی اللہ نے عزت بخش دی. جب کربلا کے میدان میں پہنچے کربلا اللہ ہوا، اور نجف میں پہنچے تو نجف اشرف ہوا. کاظمین میں پہنچے تو کاظمین شریفین بنا. کربلا کو کربلا کہتے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی کی اولاد پہنچی تو کربلا معلیٰ بنا. نجف ایک عام سا علاقہ تھا، لیکن اللہ کے محبوب کے آل بیت پہنچے تو نجف اشرف کہلایا. تو عزیزان گرامی جب حسن زن تھا تو اس حسن زن نے وہ 10 سال کے قریب عرصے میں مدینہ منورہ سے ایک سپر پاور، ایک ایسی طاقت اٹھائی جس نے پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کی. اور جب مسلمانوں نے حسن زن چھوڑا، اللہ سے اچھی امید چھوڑی اور خیر کا گمان چھوڑا تو در بدر ہو گئے، خاک بسر ہو گئے. وہ جب کبھی سجدہ کرتے تھے تو عرش کے کنروں اور عرش کے میناروں کے اوپر ان کی جبین نیاز سکھا کرتی تھی. آج وہ غیر کے قدموں میں پڑے ہیں. وہ جو رات کی تنہائیوں میں اللہ کی ضربیں لگایا کرتے تھے اور جن کو جب میدان میں نکلتے تھے تو زمین کا سینہ تھرا جاتا تھا اور بڑے بڑے طاقت والے اور جبروت والے ان کے سامنے گھٹنوں کے بل گر پڑا کرتے تھے. آج ہم نے ذکر فکر چھوڑ دیا، آج ہم نے اللہ کی یاد چھوڑ دی، آج ہم نے اللہ کی ضربیں لگانی چھوڑ دی. تو غیر نے بھی ہمیں اپنے آگے دوڑانا شروع کر دیا. تو حسن زن جب ہوگا آپ کے قلوب کے اندر، اچھا گمان ہوگا اللہ سے، تو پھر اللہ کی امداد بھی آئے گی. ہمارے بڑے بوڑھے جتنے بھی تھے نا، جب کوئی پریشانی کا معاملہ ہوتا تھا تو فرما دیا کرتے تھے اس میں خیر ہوگی، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، اس میں خیر ہوگی. آج ہم نے وہ خیر کا لفظ بلا دیا. عزیزان کرام، آج جب ہمارے اوپر تھوڑے سے حالات آتے ہیں ہم گھبرا جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس اب ہلاکت آ گئی، نوکری چلی گئی بس اب میں بھوکا مر جاؤں گا، کاروبار میں تھوڑی سی کمی آ گئی بھوکا مر جاؤں گا، تھوڑا سا کسی نے سلام کلام میں کوئی تھوڑا سا کمزوری دکھا دی، ساری رات جاگتے گزر گئی، پتہ نہیں میری عزت کیوں کم ہو گئی لوگوں میں. حالانکہ جو اولیاء تھے نا انہیں کبھی اس کی پرواہ نہیں ہوئی. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ اولیاء کے سردار، وہ جب دمشق میں آئے تو بہت بڑا مجمع ان کا استقبال، اور ایسے بڑا 50 گز کا سین تھا اس گھر کا، ہر وقت اس میں لوگوں کی رش، اور لوگ آ کے ان کے اپنے مسائل بیان کرتے، اپنے معاملات بیان کرتے. پھر وہاں سے وہ نکلے اور دوسرے شہر میں بسیرا کیا. چھوٹا سا گھر تھا. ان کے خادم فرماتے ہیں کہ کوئی لوگ بھی نہیں تھے وہاں، پہچان ہی نہیں تھی. تو خادم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا حضرت یہاں تو کوئی لوگ وغیرہ بھی نہیں ہیں اور گھر بھی چھوٹا سا ہے اور لوگ آپ کو جانتے پہچانتے بھی نہیں، آپ تو پریشان ہوں گے. کہنے لگے تو سمجھتا ہے کہ ہم اس پہ خوش تھے جہاں لوگ بہت تھے، ارے ہم تو خوش اسی میں ہیں. وہاں تو ہر مسئلہ عبداللہ ابن مبارک کے گلے میں پڑتا تھا. کوئی مسئلہ ہے عبداللہ ابن مبارک کو بتاؤ، کوئی پریشانی ہے عبداللہ ابن مبارک کو بتاؤ، کسی چیز کا کوئی حل کرنا ہے عبداللہ ابن مبارک. یہاں کوئی نہ جان نہ پہچان، اور میں اللہ اللہ کرتا ہوں فارغ بیٹھ کے، اللہ کی کے ساتھ لو لگائے بیٹھا ہوں. اور پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے. تو جنہوں نے مراقبہ کیا اور اللہ کا نور پا لیا، انہیں کیا پرواہ، کوئی آتا ہے کوئی نہیں آتا. تو عزیزان گرامی، حسن ظن رکھیں اللہ سے. جتنا آپ کا حسن ظن مضبوط ہوتا جائے گا اتنا آپ کی زندگی راحت اور بہار والی بنتی جائے گی. جتنا آپ کا اللہ کے ساتھ امید اور یقین کا معاملہ بڑھتا جائے گا
اتنا آپ کے ذکر کی قوت بڑھتی جائے گی. جتنا آپ کے ذکر کی قوت بڑھتی جائے گی اتنی آپ کی روحانیت بڑھتی جائے گی. جتنی روحانیت بڑھتی جائے گی اتنا آپ کا تصرف بڑھتا جائے گا. آپ کی ایک آمین سینکڑوں لوگوں کی زندگی سنوار دے گی. اپنی تو خدا آپ کی ایک آمین آپ کی اپنی زندگی کی بات نہیں کر رہا، غیروں کی زندگی سنوار دے گی. غیروں کی زندگی سنوار دے گی. وہ شاعر کہتا ہے نا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی. تو وہ وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہ اللہ اللہ کرتے کرتے اس مقام پہ آتا ہے کہ جب کسی کی خاطر ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی درخواست مقبول ہوتی ہے. وہ غموں کا مارا، وہ دکھوں کا مارا، وہ دنیا کے دردوں کا مارا، اللہ اس کی زندگی میں راحت بڑھ دیتا ہے صرف اس وجہ سے کہ میرے بندے نے، میرے محبوب نے، میرے ولی نے میرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں. اس کی یہ آنے والے بندے کی زندگی کے اور اس کی نصیبوں کے اندھیرے اللہ ختم فرما دیتا ہے. تو اللہ سے حسن ظن رکھیں. جتنا آپ کا حسن ظن اللہ سے مضبوط ہوتا جائے گا، جتنا یقین مضبوط ہوتا جائے گا، اتنا آپ کی زندگی سنورتی جائے گی. ولایت کسی کی میراث نہیں ہے، یاد رکھنا. مسلمان پیدا ہوتے ہی اللہ کا ولی ہے کیونکہ یہ مومن مسلمان ہے. اس کے بعد یہ تھوڑی سی محنت کرے، تھوڑا سا اللہ کے ساتھ اپنا قرب بڑھائے. یہ کسی خاندان کی میراث نہیں کہ یہ کسی خاص خاندان کے ساتھ منسلک ہے ولایت، یہ کسی خاص شخص کے ساتھ منسلک نہیں. بس دل کی طلب تک بات ہے. جتنے آپ کے دل کی طلب زیادہ ہوگی، جتنی دل کی طلب زیادہ ہوگی، اتنا ولایت کا مقام بلند ملے گا، بلند مرتبہ اتنا ہی ملے گا. اللہ کو طلب کرنا ہے اللہ کے لیے. کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. اللہ سے اللہ کو طلب کریں. پھر دیکھیں دنیا کیسے آپ کے قدموں میں آ کے گرتی ہے، کیسے اللہ کی طرف سے رزق کی فراوانی ہوتی ہے. اولیاء کا رزق کیسے فراہم ہوتا ہے اس میں بھی انشاءاللہ بات کریں گے، یہ الگ موضوع ہے. اولیاء کا رزق فراہم کیسے ہوتا ہے اور اولیاء کے رزق میں برکت کیسے آتی ہے، اس کی بنیادی وجوہات کیا ہوتی ہیں. وہ اللہ کا ولی اپنے گھر میں بیٹھا، اللہ اس کو رزق وسیع کر دیتا ہے، اور ایک شخص سارا دن دوڑتا پھرتا ہے لیکن اسے کھانے کو کچھ نہیں ملتا. یہ فرق کیوں رکھا، اس پہ انشاءاللہ بحث کریں گے. آج کا موضوع ہمارا حسن ظن کے متعلق تھا. حسن ظن، اللہ سے بھی اچھا گمان رکھیں، ہر لمحے اللہ سے اچھی امید رکھیں، اور انسانوں کے ساتھ بھی حسن ظن رکھا کریں. ایک ہمارا ایک حسن ظن انسانوں کے ساتھ ہے. کوئی برائی کر لے، کوئی کچھ حرکت ہو جائے، اس کو پوری طرف لے کے جانا یہ ٹھیک نہیں ہے. تصوف کا بنیادی ماخذ، جو تصوف کی بنیاد ہے نا، وہ دل پہ محنت کرنا ہے. دل کی تربیت ہو گئی، آپ کا جسم سنور جائے گا. جسم سنور گیا، سدھر گیا، آپ کا معاشرہ سدھر جائے گا. آج ہم ہر چیز پہ محنت کر رہے لیکن ہم دل پہ محنت نہیں کر رہے. دلوں کی تربیت ہم ختم نہیں کر رہے کہ دل کو پتہ ہونا چاہیے کون سے وقت میں نے کون سی حرکت کرنی ہے، کون سے وقت میں نے کون سا کام کرنا ہے، کہاں معاف کرنا ہے، کہاں پکڑ لینا ہے، کہاں چھوڑ دینا ہے، کہاں نظر انداز کر دینا ہے. یہ دل کو پتہ ہوتا ہے. لیکن عقل سلیم ہے نہیں تو دل کے اوپر محنت نہیں ہو رہی. دل کے اوپر اگر محنت ہوگی تو یقین جانے آپ کا جسم سنور جائے گا، سدھر جائے گا. اور جب آپ کا جسم سدھر گیا تو آپ کا معاشرہ سدھر جائے گا. اور جب معاشرہ سدھر جائے گا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ جو مدینہ منورہ میں برکتیں تھیں، وہ جو رحمتیں تھیں، وہ جو سکون تھا، وہ جو چین تھا، وہ آپ کو یہاں بھی ملے گا. میں نے وہاں دعا کی تھی، میں کہا اللہ جو تیرے حبیب کے شہر میں یہ سکون ہے، جو یہ رحمتیں ہیں، جو یہ نعمتیں ہیں، جو یہ چین ہے، جو یہ راحتیں ہیں، اللہ وہ بھی تیرے حبیب کی امت ہے میرے وطن میں، ان کے لیے بھی یہی رحمتیں، یہی سکون، یہی چین لکھ دے. میرے وطن کو بھی برکتوں والا بنا دے. یہ برکتوں والا تبھی بنے گا جب لوگوں کے دل بدلیں گے، اور لوگوں کے دل تبھی بدلیں گے جب یہ خود کو بدلنے پر تیار ہو جائیں گے. تو دلوں کو بدلنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کے ساتھ حسن ظن رکھیں، محبت کا معاملہ کریں، اور اللہ کے ساتھ بھی اچھا گمان اور حسن ظن رکھا کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم ومنبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم علیہ
الہی انت اہل الوفاء والمغفرہ، الہی انت اہل الوفاء والمغفرہ۔ عزت اور عظمت والے رب، اے وہ ذات جس کی بارگاہ میں پوری کائنات دست سوال دراز کرتی ہے، اے وہ جس سے کائنات کا چپا چپا، ذرہ ذرہ، ریزہ ریزہ بھیک مانگتا ہے، میرے مالک میرے مولا، ہمارے گناہ، ہماری لغزشیں، ہماری خطائیں معاف کر دے۔ اللہ ہم نے ساری زندگی نافرمانیوں میں گزار دی، اللہ میرے مالک میرے مولا، اب زندگی کا آخری دور چل رہا ہے، اللہ بالوں میں سفیدی آ گئی، اللہ ہڈیوں میں کمزوری آ گئی، میرے مالک آج بھی ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، اللہ ہم نے کوشش تو ضرور کی کہ ہم سیدھے رستوں کے راہی بنیں، لیکن مالک ہم شیطان کے کمزور شکار ثابت ہوئے، اللہ ہلکے سے وسوسے اور ہلکی سی سوچ ہمیں گمراہی کا شکار کر دیتی ہے، میرے مولا ان آخری لمحات میں تیرے سامنے ہاتھ جوڑ کے فریاد کرتے ہیں، اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہماری خطائیں بخش دے، اللہ ہماری لغزشیں بخش دے، اللہ ہمارے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہے سوائے اپنی حاجتوں کے، اللہ ہماری تیاری ہماری بھوک ہے، اللہ ہماری دلیل ہماری حاجتیں ہیں، اللہ ہمارے سفارشی ہمارے آنسو ہیں، اور اللہ ہمارا خزانہ ہماری عاجزی ہے، میرے مالک آپ کی سخاوت کے دریا میں سے ایک قطرہ ہمارے لیے کافی ہو سکتا ہے، اللہ آپ کی سخاوت کی موجوں میں سے ایک ذرہ ہمیں غنا اور مستغنی کر سکتا ہے، اللہ میرے مالک ہم پر رحم فرما، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، اللہ ہمیں عافیت عطا فرما، اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما، اللہ ہماری اولادوں میں برکتیں عطا فرما، اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی عافیت عطا فرما دے، اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی عافیت عطا فرما دے، اللہ ہمیں ظالم کا شکار نہ بنا، اللہ ہمیں دشمنوں کی پہنچ سے محفوظ کر دے، اللہ ہمیں ذلتوں اور رسوائیوں سے محفوظ کر دے، میرے مالک میرے مولا ہم آپ کو راضی کرنے آئے ہیں، اللہ میری دنیا میں دستور ہے مولا، جب کوئی جرگہ چل کے معافی مانگنے کسی کے دروازے پہ جاتا ہے تو لوگ قتل معاف کر دیتے ہیں، مولا کہتے ہیں جرگہ آیا تھا، اللہ یہ مسلمانوں کا جرگہ آیا بیٹھا ہے، اللہ آپ کی بارگاہ میں آپ کے دروازے پہ، اللہ ہماری خطائیں معاف کر دے، اللہ پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری لغزشیں معاف کر دے، اللہ ہم آپ کا رزق کھا کھا کے نافرمانیاں کرتے رہے، اللہ ہمیں احسان فراموش ہے مولا، ہم نمک حرامی کرتے رہے، اللہ آج سمجھ آئی ہے، اللہ آج ہم آپ کے دروازے پہ آئے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما، اللہ کشمیر سے لے کر افغانستان تک، افغانستان سے لے کر عراق لیبیا، اللہ شام برما، اللہ جہاں جہاں مسلمان تکلیف میں ہیں، اللہ مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما، اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، اللہ تو چاہے تو مکڑی کا جنگلہ اللہ انسانوں کے لیے ایک مضبوط قلعہ بن سکتی ہے، اللہ تو چاہے تو ایک ذرہ ایک ریزہ اٹھ کے کائنات کو تہس نہس کر سکتا ہے، اللہ تو چاہے تو ہوا کو میرے مالک بارش کے برسات بنا سکتا ہے، اللہ مسلمانوں کے لیے حفاظتوں کا نظام عطا فرما دے، اللہ مسلمانوں کو محفوظ کر دے، اللہ مسلمانوں کی عزتیں محفوظ نہ رہیں، اللہ مسلمان اپنے گھروں میں محفوظ نہ رہے، میرے مالک میرے مولا آپ کی بارگاہ میں دست سوال دراز ہے، اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، میرے مالک میرے مولا یہ جو عالم میں اس وقت 400 اندھیرا پھیلا ہے، یہ جو عالم میں اس وقت تیرے حبیب کی گستاخیوں کی شور مچی ہوئی ہے، میرے مالک ہم مسلمانوں میں کوئی ایسا نہیں مولا، ہم مسلمانوں میں کوئی ایسا نہیں جو ان سے ظالموں سے ٹکرا سکے، اللہ تو خود ہی ان ظالموں سے انتقام لے لے، میرے مالک میرے مولا جتنے علماء صلحاء اولیاء مشائخ عظام
اللہ تیرے حبیب کی حرمت پہ پیرا دے رہے، اللہ جو تیرے حبیب کی ختم رسالت پہ پیرا دے رہے، اللہ ان کی حفاظت فرما، اللہ انہیں خلاص عطا فرما، اللہ ان کی نصرت اور امداد فرما۔ میرے مالک، میرے مولا، میرے مولا، میرے کریم رب، میرے کریم رب، اللہ گزرے ہوئے وقتوں میں عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، انہوں نے تیرے حبیب کی نبوت، تیرے حبیب کے ختم رسالت کے اوپر پہرا دیا، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے۔ اللہ موجودہ دور میں خادم حسین رضوی رحمہ اللہ نے تیرے حبیب کی ختم رسالت پر پیرا دیا، اللہ ان کی قبر کو بھی نور سے منور فرما دے، اللہ ان عاشقان رسول کی درجات بلند فرما دے، اللہ ان کے درجات تو بلند ہوں گے ہی ہے، وہ تو پکی بات ہے، وہ تیرے حبیب کی خاطر جنہوں نے قربانیاں دیں، اللہ ان کی عزتیں سر بلند ہیں، وہ سرخرو ٹھہرے، اللہ ہم کمزور لوگ، ہمیں ان نیکوں کے بدلے، ان نیکوں کی خاطر اللہ یوں ہی قبول فرما لے، اللہ یوں ہی محبت عطا فرما دے، اللہ ہم آزمائشوں والے لوگ نہیں، ہم کمزور لوگ ہیں، ہم امتحان پاس کرنے والے لوگ نہیں، میرے مالک ہمیں آزمائش اور امتحانوں سے محفوظ رکھ کے اپنی محبت عطا فرما دے، اللہ دنیا اور آخرت کی عافیت عطا فرما دے، اللہ جس کے رزق میں تنگی ہے اس کا رزق وسیع فرما، اللہ جس کی اولاد نہیں اسے اولاد نرینہ عطا فرما، اللہ جسے روزگار کی طلب ہے اسے روزگار عطا فرما، اللہ جسے عزت کی چاہ ہے اسے عزت عطا فرما، اللہ ہمارے ان ساتھیوں کو دنیا اور آخرت کی سرخروئی عطا فرما دے، اللہ یہ ذاکرین خالص تیرے ذکر کے لیے یہاں جمع ہوتے ہیں، اللہ انہیں ہم سے کوئی لالچ، کوئی غرض، کوئی مفاد نہیں، اللہ یہ خالص تیری رضا کے لیے، خالص تیری محبت میں، خالص تیرے ذکر کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور یہاں آتے ہیں، میرے مالک ان کی زندگیاں سنوار دے، اللہ ان کی دنیا اور آخرت سنوار دے، اللہ ان کی جھولیوں میں اتنی خیر بھر دے، اتنی خیر بھر دے، اتنی خیر بھر دے کہ ان کا وہم و گمان بھی نہ ہو، اللہ ان کی نسلوں کو سنوار دے، مولا ان کی نسلوں کو سنوار دے، ان کی نسلوں کو سنوار دے، اللہ اپنے ذکر پہ کیے گئے تمام وعدے ان سے پورے فرما، اللہ اپنے ذکر پہ کیے گئے تمام وعدے ان سے پورے فرما، اللہ تو وعدے پورے کرنے والی ذات تیری ہے، اللہ ان کی جھولیاں خیر سے بھر دے، عافیتوں سے بھر دے، اللہ ان کے گھرانوں میں برکتیں، عافیتیں عطا فرما، اللہ ان کی اولادوں کو لمبی زندگی، عمر، خوش قسمتی، خوش بختی، برکت اور عافیت عطا فرما، اللہ ان کی اولادوں کو محنت کش اور عاجز اور خدمت گزار بنا، اللہ کاہل الوجود نہ بنا، اللہ سست الوجود نہ بنا، اللہ محنتی بنا، اللہ متکبر نہ بنا، اللہ عاجز بنا، اللہ سرکش نہ بنا، اللہ خدمت گزار بنا، اللہ خدمت گزار بنا، اللہ ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ کل جب تیرے وعدے وفا ہوں تو یہ بھی کہہ سکیں کہ ہم نے کچھ دن اللہ کا ذکر کیا تھا، اللہ نے ہمیں اس کا اجر دگنا تگنا 100 گنا بلکہ 1000 گنا عطا فرما دیا، اللہ تیری بارگاہ میں کس چیز کی کمی ہے، تیرے خزانے معمور ہیں مولا، تیرے خزانوں میں کیا چیز نہیں، اللہ کس چیز کی کمی ہے تیرے خزانوں میں، اللہ تیرے خزانے معمور ہیں مولا، تیرے خزانے معمور ہیں، اللہ ان کے دلوں کی سرگوشیاں سن لے، ان کے دلوں کی سرگوشیاں سن لے، ان کے دلوں کی سرگوشیاں سن لے، اللہ بہت سی دعائیں انسان کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، اللہ بہت سے راز انسان کسی اور کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، بس اس کا دل جانتا ہے اور تیری ذات کو علم ہوتا ہے، اللہ ان کے دلوں کے راز سن لے، کہ دلوں کی سرگوشیاں سن لے، اللہم انا نسألک العافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، واکرمنا ولا تہنا، وآتنا ولا تحرمنا، وآسرنا ولا توسر علینا، وارزنا وارض عنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، وارض عنا وتقبل منا،
وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله وأصلح لنا شأننا كله